السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ناول ہے میری دلہن۔ عمر نہایت مؤدب، دیندار اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، والدین کی آنکھوں کا تارا، تمام دوست احباب اس کے اعلیٰ اخلاق کے گرویدہ۔ اللہ نے اس کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ عمر پڑھائی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم عمر نہایت ذہین اور ہونہار، اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کا پسندیدہ طالب علم، جس کو دن رات مفید علم پا لینے کی جستجو رہتی۔ بابا اور امی جان کی ہر فون کال پہ ایک ہی رٹ ہوتی: بیٹا آپ اپنا گھر بسا لیں، نکاح کر لیں، تیرا دین مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے دیندار نیک لڑکی بیاہ کر لائیں، جو تیری دین و دنیا کا کل سرمایہ ہوگی، تیری آنے والی نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ عمر، جو نہایت ادب سے والدین کی نصیحتوں کو سن رہا تھا، آخرکار اس کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ لمبی سانس لے کر بولا: ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کی خواہش ہے، میں خوش ہوں، لیکن میں صرف 2 ہفتے کی چھٹی کے لیے آ سکتا ہوں۔ مجھے واپس آ کر اپنے امتحانات کی تیاری بھی کرنی ہے۔ عمر بیٹا، ایک بہت اچھا رشتہ ہے، میرے بہت قریبی دوست کی بھانجی ہے، اس سے تمہاری ماں مل چکی ہے، بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی مالک ہے، تیرے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی، اور میں اپنی تحقیق کروا چکا ہوں الحمدللہ۔ عمر کا دل کچھ دیر کے لیے خیالی تصورات میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا: ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے کر گزریں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ میری بہترین رہنمائی کی ہے، اور مجھے آپ کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا، تو نے میرا مان رکھ لیا ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، بابا بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ فرحت جذبات سے لبریز بابا بولے: بیٹا، اللہ تجھے دین اور دنیا میں کامیاب کرے میرے بچے، آمین۔ بابا کی آنکھیں شدت جذبات سے امڑ آئیں۔ یہ لے میرے بچے، ماں سے بات کر۔ ماں کی ممتا، جو کہ پہلے ہی نچھاور تھی اپنے فرمانبردار بیٹے پہ۔ سلام اور دعا کے طویل سلسلے کے بعد امی بولی: میرے چاند، تو جمعرات کو آ رہا ہے، تو کیا ہم تیرا نکاح جمعے کی نماز کے بعد طے کر لیں؟ میرے لال، تو ادھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں تو اپنی دلہن کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے۔ پر میرے بچے، تو نے ابھی تک زلیخا کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی امی، میں نے زلیخا کو نہیں دیکھا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا، ایک ہی بات ہے۔ مجھے آپ دونوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ میری طرف سے آپ دونوں کو مکمل اختیار ہے۔ آپ اپنے فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یکدم عمر کے دل میں جاگزی نرم گوشے نے انگڑائی لی۔ زلیخا اس کی ہونے والی جیون ساتھی، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ سنا، لیکن پھر بھی دل اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، عمر کی دعاؤں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ سوچا جانے سے قبل عمرے کی ادائیگی کر لی جائے۔ اللہ کے گھر عمر نے اپنے ہونے والی جیون ساتھی کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، تقویٰ اور خیر و برکت کی دعائیں مانگی، چونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا۔ دل میں سنت کی تڑپ اور لگاؤ نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت، 6 فٹ کا قد، کشادہ سینہ، سرخ اور سفید عمر، چہرے پہ سنت رسول سجائے کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھا۔ موتیوں جیسے دانت جو کثرت مسواک سے اور دمکتے تھے، خوبصورت روشن آنکھیں اور کشادہ پیشانی کسی بھی دیندار دوشیزہ کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہ تھی۔ پاکستان آمد پر والدین کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بابا جان نے صبح روانگی کے انتظامات سے آگاہ کیا: راولپنڈی سے جہلم 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور ہم سیدھا مسجد جائیں گے، نماز جمعہ کی ادائیگی اور پھر نکاح انشاءاللہ۔ عمر کے دل میں زلیخا کے دیدار نے ایک بار شدت سے انگڑائی لی۔ اندیکھی انجان زلیخا اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا۔ دعائیہ کلمات اور مبارکباد کی پرجوش آوازیں بلند ہونے لگیں۔ چھوارے اور مٹھائی کا دور دورہ چلنے لگا۔ فضا میں مسرت بھرے قہقہے بلند ہونے کے ساتھ ہی طے پایا کہ رخصتی نماز عصر کے فوراً بعد ہوگی۔ چند قریبی لوگوں کی بارات رخصتی کے لیے پر تول رہی تھی کہ سر سے پاؤں تک ڈھکی زلیخا کو امی نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا، اور پھر عمر اگلی نشست پر بابا جانی کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جی ٹی روڈ پر فراٹے لینے لگی۔ بابا جانی اور عمر ملکی حالات پر محو گفتگو تھے۔ عمر کی بھاری مردانہ آواز زلیخا کو بہت بھا گئی، جبکہ امی جان زلیخا کو ساتھ لگا کر بار بار دعائیہ کلمات دہرا رہی تھیں۔ مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے بولا: کیوں نہ کسی جگہ پر رکا جائے؟ لیکن امی بضد تھیں کہ مغرب سے پہلے گھر پہنچا جائے۔ دھیرے دھیرے سورج اپنی تپش کھو رہا تھا۔ زلیخا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں دعائیہ کلمات بھی دہرا رہی تھی:
اجنبی منزل کا عجیب مزہ، تڑپ، شوق اور تجسس کے ملے جلے جذبات کا امتزاج۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ مغرب سے قبل وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھے۔ امی سے چابی لے کر عمر نے خارجی دروازہ کھولا، چنانچہ موقع غنیمت جان کر زلیخا نے دولہا جی کو دیکھنے کی ٹھانی، لیکن دروازہ کھلتے ہی دولہا میاں اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ بابا جانی نے کھلے دروازے سے گاڑی گھر کے بڑے صحن میں پارک کی، جبکہ دولہا میاں گھر کے تالے اور گھر کی بتیاں جلانے کی تگ و دو میں دکھائی دیے۔ زلیخا کا دل مچلا اور جی چاہا وقت ادھر ہی تھم جائے اور وہ اپنے دولہا جی کو دیکھتی رہے۔ وابڈا کی کرم نوازی کے کیا کہنے، بجلی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وابڈا کے کارنامے ہر وقت لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں کار فرما۔ پورے گھر کے دروازے کھل چکے تھے، جبکہ اسی اثنا میں ہلکا اندھیرا اطراف میں پھیلنے لگا۔ امی نے آواز لگائی، عمر موبائل کی بیٹری لے آؤ تو دلہن اور سامان کو کمرے تک لے چلیں۔ آپ کے بابا تو واش روم جا چکے ہیں۔ جی امی آیا، عمر کی مؤدب آواز گونجی۔ زلیخا کو اندر لے چلو، میں تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکالتی ہوں۔ نہیں امی، میں کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اس کو کمرے میں لے چلو، عمر نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلوں۔ زلیخا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ دیندار، خوبصورت اور خوب سیرت شخص اس کی زندگی کا ہمسفر بنا ہے۔ دل میں بسم اللہ بول کر اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ زلیخا نے دل ہی دل میں سوچا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں آن پہنچے۔ آپ ادھر رکیں، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں، اور آپ اپنا برقع یعنی عبایا اتار لیں۔ چند لمحوں بعد عمر 2 موم بتیوں سمیت ان کو جلانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ پھر بولا، میں ایک موم بتی واش روم میں رکھ رہا ہوں اور ایک کمرے کے لیے ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ زلیخا نے دھیرے سے بولا، جی۔ دستانے اور برقع اتارا ہی تھا کہ عمر واش روم سے باہر نکلا۔ اچانک نظر اس کے مرمری ہاتھوں پہ پڑی، بہت پتلے اور نازک ہاتھ، لیکن رنگت کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ جی وہ مجھے وضو کرنا ہے، زلیخا دھیمے لہجے میں بولی۔ جی جی ضرور، لیکن آپ اس لباس میں کیسے وضو کریں گی؟ عمر نے چٹتی نگاہ ڈال کر استفسار کیا۔ جی وہ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے اکثر برقعے میں بھی وضو کرنے کی۔ جی چلیں، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، میں مغرب کے لیے جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زلیخا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نکاح کے 2 بولوں نے اس کی ساری سوچوں کا مرکز عمر کو بنا دیا۔ اس نے تو کبھی نہ کسی غیر محرم مرد کو چاہا، نہ دیکھا، اور نہ ہی کبھی کسی کو چھوا، لیکن یہ شخص تو ابھی سے اس کے دل میں ڈیرا ڈال چکا ہے۔ ایک الگ سا اطمینان، تحفظ کا احساس اور شدید کشش کا احساس اس کو سرشار کیے جا رہا تھا۔ وضو سے سارا بناؤ سنگار اور میک اپ پانے کی نظر ہو چکا تھا، لیکن زلیخا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ نے زلیخا کے دل کو ایک بار تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ خود سے بولی، یقیناً عمر واپس آ گئے ہیں، مگر باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ زلیخا دروازے کی طرف لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس حلیے میں بہو کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھیں۔ میری بچی، میری بہو کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے، ماشاء اللہ۔ پیار سے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ میری بچی، کھانا لگاؤں؟ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں۔ وابڈا کی کرم نوازیوں کے کیا کہنے۔ بجلی کے نزول کے ساتھ عمر اور بابا جان کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ قدرے اونچی آواز سے اسلام بولا۔ اچانک نظر دلہن کے سانولے ہاتھوں پہ پڑی تو یکدم دل بجھ سا گیا، لیکن اپنے جذبات کو نہ ظاہر کرنے میں کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ بابا جان نے بھی خوب محبتیں نچھاور کیں اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن عمر نے صاف انکار کر دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل زلیخا کی سانولی رنگت دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ بابا جان نے بولا، بیگم پسے بادام اور دودھ لے آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس سنت کو پورا کرے۔ امی ٹھیک 2 منٹ بعد ٹھنڈے دودھ کا گلاس لیے عمر کو تھماتے ہوئے بولیں، بیٹا پہلے خود پیو اور پھر زلیخا کو پلاؤ، اور پھر دودھ کی دعا یاد دلائی۔ عمر نے گٹاگٹ دودھ کا آدھا گلاس پیا اور باقی زلیخا کو پکڑایا۔ اس نے بھی عظیم دقت کے ساتھ چند گھونٹ نیچے اتارے اور امی بابا کی طرف دیکھا تو دونوں مسرت بھرے جذبات سے بولے، اور پیو بیٹی۔ لیکن زلیخا کے مسلسل انکار پر عمر کو بقیہ دودھ ختم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد امی بابا کو لے کر کمرے سے جاتے ہوئے بولیں، بیٹی میں نے تمہاری ضروریات کا سارا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ دونوں بزرگوں کے کمرے سے نکلتے ہی خاموشی ہو گئی۔ زلیخا شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی تو عمر بولا، آپ تشریف رکھیں، اور خود وہ اپنی کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں ہاتھ رکھے سر ضرورت سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔
چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی محترمہ کافی سانولی ہیں۔ اس غم نے عمر کو اندر ہی اندر بیزار کیا۔ اس کا دل بجھ سا گیا کہ آخر امی یا بابا نے اس کا انتخاب کیوں کیا، میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ وہ خود ہی دل میں سوال و جواب کیے جا رہا تھا۔ عمر کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کو اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی قطعاً امید نہ تھی۔ آخر ظاہری حسن بھی کوئی چیز ہے؟ اتنے سال خود کو عورت کے فتنوں سے بچائے رکھا، زناکاری کے گند سے خود کو بچایا، تو کس کے لیے؟ ایک حلال رشتے کے لیے، ایک دل کو موہ لینے والی بیوی کے لیے۔ لیکن اس میں تو کشش ہی نہیں ہے۔ سانولی سی مریل ککڑی عمر کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ بدستور جاری تھا، دماغ جیسے موف ہو رہا تھا، لیکن اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دنیا ایک پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن و جمال۔ لیکن دیکھو، تم دین والی کو ترجیح دینا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا: دیکھیے، میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے: تحفۃ العروس۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی: میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو گویا اس کے بناؤ سنگھار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا، جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی، اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسوؤں کی جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے خشوع کے ساتھ نماز شروع کر لی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے مرمری ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا: اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے، آمین۔ بنا کسی دقت کے آنسوؤں کی جھڑی زلیخا کے گالوں پر تسلسل سے جاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ یکدم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور لپک کر بستر پر پڑی تحفۃ العروس کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پر دستک دی، پھر وہی دھیما انداز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا: سنیں؟ عمر پکارا۔ جی، زلیخا کا جواب۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دیں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، زلیخا بولی۔ چلیں، آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے ایک کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتے کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان نے ممانی سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا ہے جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں، بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اور اب شوہر ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے؟ دل و دماغ تو نہیں؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا۔ دل شدت غم سے نڈھال تھا اور اپنے پسندیدہ شعر کو دہرا رہا تھا: عجب رنگوں میں گزری ہے زندگی اپنی، دلوں پہ راج کیا پھر بھی پیار کو ترسے۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پہ مرہم کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دھاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہاں، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہیں۔ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کی رضی اللہ علیہن کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک خاوند کی فرمانبردار عورتیں ہی جنت میں جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وافدہ کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بھی بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد بجلی کا نزول ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں گئی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے
اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمری ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ۔ چاروں ناچار خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اسی شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اور اگر اٹھاؤں تو کیسے؟ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پہ ہڑبڑا گیا، آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا اس کی پائنتی کی طرف کھڑی ہے۔ زلیخا گڑبڑاتے ہوئے بولی، جی وہ آپ کی فجر کی جماعت نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہیں۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور قواعد التجوید اور مخارج سے بخوبی واقف زلیخا رقت آمیز لہجے میں تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ زلیخا کی تلاوت نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج دن تک نہ سنا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر قبل تمہارے پھوپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھوپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ دن رکنا بھی پڑ جائے۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عقب میں کھڑی امی کی آواز گونجی، میں بھی جاؤں گی باجی نصرت کے ساتھ، میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنی زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائیں۔ آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو بند کر کے فوراً ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے، اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مری کا لگا لینا۔ سوچوں میں گم عمر فوراً جی ہی بول پایا، اچھا بیٹا، ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، تم آرام کرو۔ جی بابا جانی۔ امی اور زلیخا کے ہنسنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہوں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر تولنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ خوش گپی میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے ایک ہوک اٹھی۔ زلیخا میری بچی جاؤ، ناشتے کے لیے عمر کو بھی بلا لاؤ، تم دونوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ زلیخا کمرے میں آئی تو دیکھا عمر تو خواوے خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں دل کیا ادھر ہی کھڑی ہو کر اپنے دل کے مالک کو اس طرح دیکھتی رہے، لیکن اپنی ابو کو خوش کرنے کے لیے چاروں ناچار ناشتہ ان کے ساتھ کھایا۔ والدین کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میرے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، بجھے دل کے ساتھ سوچا۔ امی بابا کو رخصت کر کے کچن میں صفائی کی ٹھانی، پھر صحن میں سفید کپڑوں کی ٹوکری سے کپڑے نکال کر اس کو صرف میں ڈبو دیا۔ ان کو لشکا کر دوپٹے کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر مگن تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا اور پھر سلام جھاڑا۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن گھبرا گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ کو روکا۔ بے دہانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جھاگ نمایاں ہونے لگا تھا۔ عمر نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے، صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، نہیں بالکل غلط بول رہی ہیں آپ۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ پڑھنے لگی، آپ دلہن ہیں اور وہ بھی نئی نویلی۔ عمر نے لفظ دلہن پر زور دے کر بولا۔ زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آہستہ سے جی بول
पाई। हवा के झोंके ने माथे पे आए बालों को उलझा दिया, फिर बिना सोचे साबुन वाले हाथों से उनको पीछे हटाया। उमर की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है, शक्ल देखें आईने में ज़रा अपनी। जुलेखा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन आईना नज़र ना आया। छोड़ें, आईना को मैं खुद साफ़ कर देता हूँ। उमर ने गीले हाथों से साबुन से उठे बाल और चेहरा साफ़ किया और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? हैरान होते हुए पुरजोश लहजे में जुलेखा ने फ़ौरन जवाब दिया, जी मुझे सब कुछ करना आता है। अच्छा माशाअल्लाह, उमर बोला, फिर तो आप मकानों की तामीर का काम भी जानती होंगी। जुलेखा हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। मैं सोच रहा हूँ आपको ईंटें, बजरी और रेत मंगवा दूँ और आप मुझे एक गुसलखाना तामीर कर दें। बेसाख्ता जुलेखा की हंसी छूट गई और उमर ने भी ज़ोर का कहकहा लगाया। मैं बाहर से नाश्ता लाता हूँ, आप ये सब समेटें। अरे नहीं नहीं, बाहर से नाश्ता ना लाएं, मैंने तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ बोल रही हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं और नई दुल्हनें ऐसे कारनामे सरंजाम नहीं देती बल्कि नखरे उठवाती हैं। जुलेखा, दुल्हन पुरानी हो या नई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए और ये सब मेरी तरबियत का हिस्सा है। और वैसे भी मुझे फ़ारग बैठना पसंद नहीं है, फ़ारग इंसान तो शैतान का घर है। उमर बड़े इन्हमाक से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी वो गोया हुआ। ये दे, मैं तार पे लटका दूँ। उमर ने हमदर्दी झाड़ी। बस मैं अच्छी तरह खंगाल के लाई। जुलेखा का पाँव एकदम गीले फर्श पे फीके झाग से फिसला, जो कि जुलेखा का पाँव एकदम गीले फर्श पे फैले झाग पर फिसला, जो कि उसके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी था। उमर ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसको मजबूती से थाम लिया। उमर जुलेखा को थामे हुए बोला, सुने मोहतरमा, आपके ये शौक़ मेरा चुम्बन निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो बाबा ने मेरी हड्डियाँ भी तोड़ देनी थी, लिहाजा होश के नाखून ले। जुलेखा यकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूँगी आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूँ इंशाअल्लाह। जाएँ, जाकर कपड़े बदल लें, मैं ये सब फ़ारिग करता हूँ। अच्छा, जुलेखा बोली। और हाँ सुने ध्यान से प्लीज़। जी अच्छा इंशाअल्लाह। जुलेखा की सांसें उथल पुथल थीं। कमरे में आकर लंबी सांस खींची, सूटकेस से सादा सा फिरोज़ी सूट निकाला, शावर लिया और सीधी किचन में पराठे बनाने लगी। बाहर देखा तो उमर कपड़ों को फैलाने की तगोदों में मसरूफ़ था। पराठों की तैयारी के साथ जुलेखा दिल ही दिल में ज़िक्र भी कर रही थी, जो कि उसकी आदत का हिस्सा था। तैयार शुदा पराठे और चाय मेज़ पर सजाई और धीमे लहजे में उमर को पुकारा। अंदर आते ही उमर की नज़र जुलेखा के घटाओं जैसे काले लंबे बालों पे पड़ी, जिनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थीं। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो ज़रूर है लेकिन खूबियों से भरपूर है माशाअल्लाह। आप भी आ जाएं, उमर ने पुकारा। नहीं, मैं अम्मी और बाबा के साथ खा चुकी हूँ, मैं ज़रा कमरा दुरुस्त कर लूँ। बाहर से दोबारा उमर ने पुकारा, आई जी इधर बैठें। कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखी, उमर ने नरमी से मुखातब किया। जुलेखा ने यकदम नज़रें उठाईं और फ़ौरन नीचे झुका लीं। आप खाना खा चुके हैं तो मैं ये बर्तन धो लूँ? बड़ी मुश्किल से गले में फंसी हुई आवाज़ निकाली। जी मैं खा चुका हूँ और बहुत मज़ा आया है, आपको शुक्रिया के लिए बुलाया था। ज़ोहर के बाद हम दामने को जाएंगे और इसके बाद असर फैसल मस्जिद में इंशाअल्लाह। आप पहले कभी पिंडी आई हैं? जी कभी भी नहीं, मैं तो सिर्फ झेलम से दीना और दीना से झेलम तक ही महदूद थी। ज़ोहर के बाद नौबहत्ता जोड़ा दामने को की तरफ रवाना था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। जुलेखा पर्दे में लिपटी गहरी सोचों में गुम थी। उमर ने खामोशी को तोड़ा, आप बोलती बहुत कम हैं। जी मैं बोलती हूँ बवक्त ज़रूरत। अच्छा फिर भी ये मुझे 1 से 100 तक गिनती सुनाएं। जी। जुलेखा ने सवालिया नज़रों से उमर को देखा। अच्छा अगर 100 तक नहीं आती तो 1 से 10 तक ही सुना दें और फिर 10 से 1 तक चलें, शाबाश। आप वाकई मुझसे गिनती ही सुनना चाहते हैं? जुलेखा सरापा एहतजाज थी। फिर मैं 1 से 100 तक सुनाऊंगी क्योंकि मुझे गिनती आती है। जुलेखा ने भी एक ही रफ्तार से सारी गिनती सुना डाली। अभी और कुछ सुनना है आपको? जी 12 का पहाड़ा सुनाएं। अच्छा वो भी सुन लें, क्या याद करेंगे? जुलेखा ने एक ही सांस में सारा पहाड़ा सुना दिया, जो कि उमर को भी नहीं आता था। दोनों दामने को पहुंच चुके थे। गहरे सरसब्ज और सरू और सफ़ेदे के दरख्त, नाहमवार ज़मीन, फिर दोनों एक कोने में जा बैठे। जुलेखा फिर से खामोश और सोचों में गुम। उमर ने सवाल दागा, आपकी तालीम कितनी और शादी से पहले क्या मसरूफियात थी? प्राइवेट BA किया है, मदरसे में कुरान और घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके वालिदैन को क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी तो एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए और फिर मेरे मामू ने मेरी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले ली। बचपन से आज तक गुर्बत के बावजूद दोनों ने दीन को नहीं छोड़ा और मेरी दीनी तरबियत की है अल्हम्दुलिल्लाह। जुलेखा अपना दिल खोल रही थी और उमर पूरी तवज्जो से उसको सुन रहा था। शायरी पसंद करती हो? जी। फिर सुनाओ कुछ। निगाहें मेरे गर्द आलूद चेहरे पे हैं दुनिया की, जो पोशीदा है बातिन में वो जौहर कौन देखेगा। यहाँ तो संगे मरमर की चमक पे लोग मरते हैं, मेरे कच्चे मकान तेरा खुला दर कौन देखेगा।
واہ واہ، ہم ہیں نا آپ کا کھلا در دیکھنے کے لیے، عمر نے زور سے کہکا لگایا۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میری زلیخا لاکھوں میں ایک۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنیں، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے، اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کل رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح العقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں، آپ میری پاکیزہ با کردار اور با حیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے چھلکنے سے روکنے کے لیے اس کے مرمری ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سمو کر محبت اور تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔